إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما. میرے محترم بھائیوں اور قابل احترام آپ بہنوں، یہ منہج سلف نہیں، لیس من منہج السلف، اس عنوان کے تحت پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ جتنا اہم یہ ہے کہ ایک انسان دین کا علم حاصل کرے، اتنا ہی زیادہ اہم یہ بھی نقطہ ہے کہ ایک انسان علم کو اہل علم سے حاصل کرے، صحیح عقیدہ صحیح منہج کے معلم سے وہ دین کو سیکھے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ممکن ہے اس کا عقیدہ بگڑ جائے، یا اس کا منہج خراب ہو جائے، یا وہ بدعات اور انحرافات میں مبتلا ہو جائے۔ لہذا سلف ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ علم کو ان لوگوں سے لیتے جو معتبر ہوا کرتے ہیں، چاہے حدیث کا معاملہ ہو، چاہے فقہ کا معاملہ ہو، یا عقیدہ و تفسیر کا معاملہ ہو، وہ دینی علوم کو علم والوں سے لیتے ہیں اور معتبر علم والوں سے لیتے ہیں۔ یہ دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم آگے بڑھیں گے اور پانچویں چیز جو اس کورس کے تحت ہم سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہ یہ بھی سلف کا منہج نہیں ہے کہ ایک انسان علم میں مشغول ہو لیکن عمل نہ کرے۔ علم انسان کے لیے کافی نہیں ہے، علم عمل کے لیے رہبری ہے۔ جیسے ایک انسان کہیں پہنچنا چاہتا ہے تو ایک مرحلہ اس کا یہ ہے کہ اس کو معلوم ہو منزل کہاں ہے، کون سا راستہ اس تک لے جانے والا ہے اور کیسے وہاں تک پہنچنا ہے۔ ایک مرحلہ معلومات کا ہے کہ جہاں پہنچنا ہے وہاں کیسے پہنچا جاتا ہے، وسائل کا علم، راستے کا علم اور رکاوٹوں کا علم، ان کا حل کیا ہے۔ تو ایک حصہ منزل تک پہنچنے کے لیے ایک حصہ اس کا یہ ہے کہ آدمی کو معلومات ہو، لیکن دوسرا اتنا ہی اہم مرحلہ یہ ہے کہ ایک انسان اس معلومات پر عمل کرے، جس راستے کو اس نے جانا ہے اس راستے پر چلے۔ اگر وہ چلتا نہیں ہے تو راستے کا جاننا، منزل کا پتہ ہونا انسان کو منزل تک نہیں پہنچاتا ہے۔ لہذا اس دوسرے نقطے کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایک انسان اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو جنت کا جاننا، جنت کے راستے کا جاننا کافی نہیں ہے، اس راستے پر چلنا بھی ضروری ہے۔ لہذا جہاں علم ضروری ہے وہیں عمل بھی ضروری ہے۔ تو آج اسی بات کو ہم سمجھیں گے، پھر اس کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ شیخ کہتے ہیں لیس من منہج السلف ترک العمل بالعلم فقد ورد یهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل۔ کہتے ہیں علم پر عمل نہ کرنا سلف کا منہج نہیں، علم پر عمل نہ کرنا سلف کا منہج نہیں۔ سلف سے یہ بات بھی منقول ہے کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر وہ آ جائے تو ٹھیک ورنہ چلا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ علم پر عمل نہ کرنا سلف کا منہج نہیں۔ سلف صرف علم اور علم اور علم اسی میں مصروف نہیں ہوتے تھے، بلکہ جس علم کو حاصل کیا ہے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ بعض اوقات دعوت کا شوق
عالم کی اصلاح، دنیا کو سدھارنا، اس کے لیے آدمی علم حاصل کرتا ہے۔ کسی بڑے مقرر کی تقریر سنی، کسی بڑے پروگرام کو دیکھا اور اس کے بعد دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے فلاں شخص نے شہرت حاصل کی، مجھ کو بھی ایسی شہرت ملے، یا جیسے فلاں شخص آج دنیا میں دین کی خدمت کر رہا ہے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے، میں بھی ایسا بن جاؤں تاکہ مجھ کو بھی ایسا ثواب ملے۔ ریاکاری بھی وجہ ہوتی ہے، کبھی اخلاص بھی ہوتا ہے، لیکن علم حاصل کرنے میں بعض اوقات انسانیت کی فلاح سامنے ہوتی ہے، اپنی نجات نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان دوسروں کو ڈوبنے سے بچانے کی فکر کرے لیکن اپنی فکر نہ کرے۔ ہم سب ڈوب رہے ہیں، ہم کو سب کو اپنے آپ کو پہلے بچانا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بچانا ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب بچانے کی بات کی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ چاہے پانی میں ڈوبنے سے بچانا ہو یا آگ میں جلنے سے بچانا ہو، انسان کو اپنے آپ کو مقدم رکھنا چاہیے، وہ اپنے بچانے کی پہلے فکر کرے، حتیٰ کہ گھر والوں سے پہلے اپنے کو رکھے۔ آپ سوچئے آدمی گھر والوں کا مکلف ہے، ان کی ذمہ داری اس پر ہے، اور فطری اعتبار سے انسان چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، گھر والوں کو باہر والوں پر مقدم رکھتا ہے، لیکن ان پر بھی اپنے آپ کو مقدم رکھنا ہے کہ ایک انسان جہاں ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کر رہا ہے، اپنے آپ کو ان سے پہلے کرے۔ لہذا سلف کہتے ہیں، سلف کا اصول اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں لیس من منہج السلف ترک العمل بالعلم، علم کی وجہ سے عمل کو چھوڑ دینا سلف کا طریقہ نہیں ہے، سلف کا منہج نہیں ہے۔ یا علم پر کفایت کرتے ہوئے، علم کو کافی سمجھ کر علم ہی پر اکتفا کرتے ہوئے عمل کو چھوڑ دینا، یہ سلف کا طریقہ نہیں۔ بس ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ہم دینی گفتگو کر رہے ہیں، ہم بحث باتہ کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم آڈیو سن رہے ہیں، ہم ویڈیو علماء کے دیکھ رہے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ علم میں مصروفیت کو آدمی عمل کا بدل سمجھ لیتا ہے، میں دین پر عمل کر رہا ہوں، اس پر ایک آدمی دینی دروس سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لوگوں میں دین کی بات کر رہا ہے، بعض اوقات وہ علم میں مصروفیت کو، علم کی بات سننے اور علم کی بات لوگوں کے سامنے بیان کرنے کو عمل کا سبسٹیٹیوٹ سمجھ لیتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے ذہن میں تو دین پہ چل رہا ہوں، میں درس میں جاتا ہوں، میں بیانات سنتا ہوں، میں کتابیں پڑھتا ہوں، میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں، میں تو دین پہ ہوں۔ لیکن یاد رکھیں کہ علم لینا اور علم دینا یہ دین کا ایک حصہ ہے، لیکن علم کس لیے ہے؟ ہم کس لیے لے رہے ہیں، کس لیے دے رہے ہیں؟ اس لیے لے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں تاکہ زندگیوں میں دین آئے، وہ علم زندگی میں عمل کی صورت میں داخل۔ ایک کسان اگر کھیتی سیکھے، کھیتی سکھائے، لوگوں کو بتائے، لیکن زمین میں بوئے نہیں، ہل نہیں چلائے، پانی نہیں دے، کھاد نہیں دے، فصل نہیں ہوگی، سب بھوکے مریں گے۔ کھیتی کا علم اناج پیدا نہیں کرتا ہے، کھیتی کے علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا پڑے گا، تب جا کے فصلیں اور بہار آئے گی، تب جا کر پھل لگیں گے۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ عمل بھی کرے۔ کہتے ہیں فقد ورد یہتف العلم بالعمل، علم عمل کو آواز دیتا ہے، یعنی زندگی میں جب علم آتا ہے تو وہ علم عمل کو آواز دیتا ہے۔ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ، اگر علم کے پکارنے پر، علم کی آواز دینے پر اگر عمل آ جائے تو ٹھیک، ورنہ وہ علم چلا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر پہ جائیں، دروازہ بند ہے، آپ نے دستک دی،
1 2 3 اصول کیا ہے؟ اگر 3 بار دستک دینے کے باوجود، سلام کرنے کے باوجود، آواز دینے کے باوجود بھی اگر گھر والا نہ آئے تو آپ کے لیے اصول کیا ہے؟ استئذان 3 مرتبہ ہے، اگر نہیں تو پھر اس کو رجوع کرنا ہے، لوٹ جاتا ہے۔ تو آپ آواز دیتے ہیں، دستک دیتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، جو بھی گھر کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی نہیں آیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں، شاید ہی گھر پہ نہیں ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے سلف اس کو بتاتے تھے کہ دیکھو، علم تمہاری زندگی میں جب آتا ہے، علم عمل کو آواز دیتا ہے۔ اگر علم کے آنے کے بعد عمل بھی نہ آئے تو علم بھی چلا جاتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر زندگی میں علم آئے اور عمل نہ آئے تو علم ضائع ہو جاتا ہے، علم برباد ہو جاتا ہے، کبھی سرے سے نکل جاتا ہے، یادداشت کا ہی حصہ نہیں رہتا ہے، اور کبھی اس علم کی برکت زندگی سے نکل جاتی ہے، باطنی رہ جاتی ہے، زندگی میں نورانیت نہیں رہتی ہے، زندگی سے تقویٰ نکل جاتا ہے، زندگی سے وہ علم کا رعب نکل جاتا ہے، دین کی عظمت نکل جاتی ہے، اللہ کا تعلق نکل جاتا ہے، اور آخرت کی فکر نکل جاتی ہے۔ لہذا انسان جب زندگی میں کوئی علم حاصل کرے اس پر عمل بھی کرے۔ تو یہ بات طرف سے ہم کو ملتی ہے کہ اگر علم کے ساتھ عمل نہ آئے، علم چلا جاتا ہے۔